الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرت علامہ پیر سید امین شاہ صاحب مدظ اللہ واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمدم ہے یک جان یک دل، سبحان اللہ۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے اپنے وقت پر یہاں سے نکلنا بھی ہے، اس لیے بہت کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیتے ہوئے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ویسے میں آپ کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اسی میدان کے اندر ایک مرد قلندر نے برسوں آپ کو سیرت مصطفیٰ کا درس آپ ہی کی زبان میں دیا، اور آپ نے حضرت مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ان کے محبت بھرے لب و لہجے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنا، اور اس کی مہک سے ابھی تک آپ کے مشام جاں معطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت اور مسلکی شناخت کے ساتھ دین متین کی خدمت کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں زندہ و تابندہ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو راستہ ہمارے اسلاف نے اور بالخصوص 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے اس طرح دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، اور پوری دنیا میں عاشقان رسول اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی کے پاس حسن بہت زیادہ ہوتا ہے تو حسن کی بنیاد پر اس کے مزاج کے اندر جو ہے کچھ اکڑ پن سا آ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کہا گیا حسن والوں میں مروت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب کسی کے پاس فن بہت آ جائے، علم اور دولت کی فراوانی ہو تو وہ لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، وہ لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی کو مرتبہ ملتا ہے تو اعلیٰ لوگ ادنا لوگوں کو بھلا دیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن ہم کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، ان کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، ان کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں۔ اللہ اکبر، ان کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں، ان کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں، ان کے مرتبے کی طرح کسی کا مرتبہ نہیں، ان کی بلندی کی طرح کسی کی بلندی نہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اہل سنت ہر ایک کی بلندی کی حد متعین ہے، ہر ایک کی بلندی کی حد متعین ہے۔ تنہا اللہ کی مخلوق میں آمنہ کا لاڈ
ہے اللہ نے جس کی بلندی کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی، بلکہ فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے اکبر آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ ہر وقت آپ کو بلندی نصیب ہو رہی ہے، ہر وقت آپ کو عروج نصیب ہو رہا ہے، ہر وقت آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرتبہ یہ کہ خدا ان کی رضا چاہے، مقام یہ کہ انبیاء اقصا میں ان کے پیچھے کھڑے رہیں، بلندی یہ کہ وہ لامکاں تک جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر عرش کی عقل دنگ ہو جائے، چرخ میں آسمان آ جائے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، اتنی سبحان بلندی، اللہ، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، حسن بے مثال، کردار بے مثال۔ لیکن لوگ کہتے ہیں حسن والوں کو مروت نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، اور ان سے زیادہ مروت کسی کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں مرتبے کی بلندی کے بعد انسان کسی کو منہ نہیں لگاتا، لیکن حضور کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اس سے بلند مرتبہ کسی کا نہیں۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، حضور محبوب ہیں، حبیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل، موسیٰ علیہ السلام کلیم، نوح علیہ السلام نجی، اسماعیل علیہ السلام ذبیح۔ لیکن اگر کوئی خلیل سے محبت کرے، خلیل اللہ سے، تو وہ اللہ کا خلیل نہیں بنتا۔ جو کلیم اللہ سے محبت کرے وہ کلیم اللہ نہیں بنتا، جو نجی اللہ سے محبت کرے وہ نجی اللہ نہیں بنتا۔ لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے، جو حبیب اللہ سے محبت کرے وہ حبیب بن جایا۔ سبحان اللہ، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرے وہ بھی خدا کا محبوب بن جائے۔ تو حضور کے پاس حسن بے مثال، مرتبے بے مثال، علم بے مثال۔ لیکن لوگ کہتے ہیں علم والے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، حسن والے محبت نہیں کرتے، بلند لوگ ادنا لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں یہاں آ کر غلط ثابت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ حسن، سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ تقوی، سب سے زیادہ مرتبہ ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کو اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی محبت جو حضور نے لوگوں سے کی ہے، اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کا سلیقہ ملے، ایک دوسرے سے محبت کا طریقہ ملے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بنام مسلم، ہمارے پاس ساری چیزیں تو ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہیں۔ ہم نے سیرت کے درس کو بھلا دیا، سیرت کے درس کو فراموش کر دیا، اور سیرت النبی سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، ہم ایک دوسرے کی آبرو کے پیاسے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنے پر آ گئے۔ پڑوسی سے پڑوسی کو امن نہیں، رشتہ دار سے رشتہ دار کو امن نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے سے امن نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، ایک تصور تھا، ایک خیال تھا، اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ حضور کی فکر تھی، حضور کی تڑپ تھی، ذرا توجہ کریں، اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ حضور علیہ السلام کو اس کی بہت فکر رہا کرتی تھی، اور جہنم سے لوگوں کو بچانے کے لیے حضور علیہ السلام بے انتہا محنت کرتے تھے۔ ہم لوگ دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، مرتبے کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور حضور
हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए मेहनत किया करते थे। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जनाजा जा रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जनाजे को जाते देखा। अल्लाह अकबर, मैं अपने जवानों की और अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। जनाजा हम भी जाते देखते हैं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाजा जाते देखते हैं। मेरे आका ने पूछा ये किसका जनाजा है? किसी ने बताया कि वे मुसलमान नहीं था, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, बल्कि ये मुनकिर इस्लाम का जनाजा है, इस्लाम का इनकार करने वाले का जनाजा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे। अल्लाह अकबर, एक काफिर का जनाजा, एक काफिर का जनाजा देखकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए तो अल्लाह के हबीब से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका क्या हुआ, आप एक काफिर के जनाजे पे रो रहे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इसके जनाजे पर इसलिए रो रहा हूं कि इस तक मेरा पैगाम नहीं पहुंच सका, इस तक मेरा पैगाम नहीं पहुंच सका। काश इस तक अगर मेरा पैगाम पहुंच जाता तो ये दुनिया से जहन्नमी बनकर जाने की बजाय ये दुनिया से जन्नती बनकर के जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र ये थी कि काश इस तक मेरा पैगाम पहुंचता। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र ये है, बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसे है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे किसी जंगल के अंदर किसी ने आग लगा दी हो और आग को देख करके अल्लाह अकबर परवाने उस पर गिर गिर करके जल रहे हो और मैं कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें खींच खींच कर बचा रहा हूं, अल्लाह अकबर, और तुम मुझ पर सबकत कर रहे हो, यानी तुम आग में गिर रहे हो। मेरी मिसाल ऐसे है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए इतनी काविशें की कि अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब, कहीं आप इनकी गम के अंदर, आप इनकी फिक्र में अपनी जान न गवा दें। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सोच थी। आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने हजारों के मजमे में आपसे पूछता हूँ, आज हम इश्क मुस्तफ़ा का दावा करते हैं, आज हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, बताओ क्या हम किसी को नशे में देखकर हम भी तड़पते हैं कि मेरा ये भाई जहन्नम में जा रहा है, मैं इसको बचाने की कोशिश कैसे करूं? क्या हम किसी को नमाज छोड़ता देखकर, मस्जिद को वीरान करता देखकर, क्या हमारे अंदर भी तड़प ये होती है कि मैं इसको किस तरीके से बचाने की कोशिश करूं, इससे इसको जहन्नम की आग से मैं कैसे बचाऊं? क्या हम कभी इसकी फिक्र करते हैं? बल्कि माअज़ल्लाह, किसी और को जहन्नम से बचाने की फिक्र करना तो दूर की बात है, इल्ला माशाअल्लाह इस कदर बेबाक हो चुके हैं कि वो खुद अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम के अंदर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद भी जहन्नम की राह पे चल रहे हैं, दूसरों को भी जहन्नम की राह पे लेकर जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, हमारे अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त तरीन है। कुरान कहता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मुझे बताओ, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे सर में सिर्फ दर्द पैदा कर दे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे तड़पते हैं। अगर कमर के अंदर दर्द हो जाए तो इंसान उससे तड़पता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग सर और कमर के दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, वो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका जमीन पर इसीलिए आए थे ताकि हमें जहन्नम से बचाएं, हुजूर अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाएं, लेकिन हमने मकसद मिलाद को फरामोश किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गलबे दीन के लिए आए थे, हुजूर अखलाक की तकमील के लिए आए थे, हुजूर अंदाज़े जिंदगी सिखाने के लिए आए थे, हुजूर नाज़े बंदगी अता
اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گناہوں سے رشتہ توڑ کر ہمارا رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے تھے. لیکن افسوس اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد ہم مناتے تو ہیں لیکن مقصد میلاد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام کے دل میں امت سے محبت کتنی ہے، امت سے پیار کتنا ہے. آئیے مسلمان تو مسلمان، جو لوگ مسلمان نہیں تھے حضور ان سے کتنا پیار کرتے، حضور ان کے لیے کتنا تڑپتے تھے کہ یہ ایمان لائیں، ان کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے کتنا بے چین ہوتے تھے. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام ابتدائی دن دعوت کے، اسلام کے ابتدائی ایام ظاہری طور پر اعلان نبوت ہوا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے. آج ہم سب کچھ بنے لیکن انسان اور انسانیت کا درس ہم نے فراموش کر دیا. ہمارے اندر انسانیت کا، غالب نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آج ہم بہت کچھ بن گئے، انسان کہاں بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہمیں انسان بننے کا حکم دیا. انسان بنو انسان. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدائی دعوت کے دنوں میں ایک ضروری کام سے جانا تھا. اچانک کسی کی آہو فغاں کی آواز بلند ہوتی ہے. میرے آقا کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور کسی کو درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کی آہو بکا کی آواز سن کر کے فرمایا کس کی آواز آ رہی ہے؟ کون رو رہا ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حبشی غلام ہے، سنا ہے وہ ابو جہل کا غلام ہے اور وہ اس وقت تو بیمار اپنی کٹیا میں کرا رہا ہے. تاریخ کے اوراق گواہ ہے وہ رحمت للعالمین اپنا کام چھوڑ کر اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی بجائے اللہ کے رسول پیچھے کر لیتے ہیں اور اس غریب کی کٹیا میں تشریف لے جاتے ہیں. حالانکہ اس وقت غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بکری بھیڑ اور جانوروں کی جتنی عزت تھی اتنا بھی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر، غلاموں کا حال جانوروں سے بدتر تھا اور لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں لیکن گرے پڑوں کو کون پوچھتا ہے. لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اللہ اکبر، میرے آقا ایک غلام جو کرا رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا، میرے سرکار اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سرہانے اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر، میرے آقا ایک غریب غلام کو غریب کیا کہوں بلکہ غریبی تو غلاموں کے پاس اس وقت تھی. اللہ اکبر، اس کے سرہانے اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئے. اس کا حال یہ ہے وہ ابو جہل کا غلام ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے ماتھے پر، بیمار کے ماتھے پہ رسول اللہ نے اپنا دست کرم رکھا. اللہ اکبر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال ہی اگر خود پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. جانے مسیحا اگر سرے بالی آ جائیں، جانے مسیحا اگر
بیمار کے سرانے آ جائیں تو بیمار کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن دل جیتنے کا سلیقہ کوئی اپنے نبی سے سیکھے, دلوں کو جوڑنے کا طریقہ کوئی اپنے نبی سے سیکھے, دلوں کو قریب کرنے کا طریقہ کوئی اپنے آقا سے سیکھے. اس غیر مسلم کی پیشانی پر اس کے بستر پہ بیٹھ کے حضور ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ پکارتا ہے, ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا. جب میں طاقتور تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے, اب میں بیمار ہوں لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. جیسی وہ کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. حضور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مگر محمد تیرے سرہانے موجود ہیں. جب وہ کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا, میرے آقا فرماتے مگر محمد تیرے سرہانے موجود ہے. روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت دیر ہوئی, حضور ہاتھ رکھے تو پھر قرار کیوں نہ آئے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. مجھے نزا چین بخشے, مجھے موت زندگی دے, وہ اگر میرے سرہانے دم بس انتظار آئے. اللہ اکبر. وہ اگر میرے سرہانے دم انتظار آئے. اللہ اللہ. جب میرے آقا نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اس کو قرار ہوا. جب اس کو اطمینان ہو گیا تو میرے سرکار اٹھ کر کے جانے لگے. کسی صحابی نے اس کی آقا اتنے اہم کام سے جا رہے تھے اور آپ وہ چھوڑ کر ایک کافر بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے. تو میرے آقا نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اپنے نبی کی تعلیم ہے. جو رسول کسی کافر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوں, آج اس رسول کے ماننے والی امت اپنے بھائیوں سے نفرت کرے, اپنے پڑوسیوں سے نفرت کرے, اپنے ماں باپ سے نفرت کرے. کہاں ہے؟ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے. میلاد مصطفیٰ جان رحمت منانے والوں, یہ تو انسانوں کی بات ہے. میرے رسول کی شان یہ ہے, انہوں نے تو انسان جانوروں تک کا خیال کیا. میں بہت دیر تک آپ سے کچھ بات, حالانکہ میرا خیال تھا کہ بہت دیر تک کوئی گفتگو ہوتی, لیکن مجھے اپنے وقت پہ نکل کر اتفاق سے آج احمد آباد سے فلائٹ لینی ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ہے. اور جو ہے وہ میں کچھ لیٹ ہوا آنے میں, اس لیے زیادہ روایتیں پڑھنے کی بجائے 2-3 باتیں پڑھ کے بات مکمل کروں گا, اور پھر آپ نعت شریف کی محفل میں پھر شریک ہوں گے. انشاءاللہ آپ نعت شریف سنیں گے, لیکن آپ 2-3 باتیں سنیں غور سے. انسان تو انسان, جانور کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سلوک کیا. جانوروں کا خیال کون کرتا؟ جانوروں کا خیال کون کرتا ہے؟ کسی کو نہیں ہے. اور جانوروں میں بھی وہ کتا جس کو سب جھڑکتے ہو نا, اس کو کتا کہتے ہیں. کتوں کی کیا حیثیت, بلکہ کسی کو گالی دینا ہو تو لوگ اس کو کتا کہتے ہیں نا. کتا گالی بن گیا ہے. مگر قربان اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر میں اور صحابہ کے ساتھ سفر میں, اور وہ سفر جنگ کا سفر ہے. سفر جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے. راستے میں دیکھا ایک کتیا ہے جو زمین پر اپنے پیروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اس کتیا کو بچوں کو دودھ پلاتا دیکھ کر فرمایا پیچھے ہزاروں کا لشکر تھا کہ اگر یہ لشکر چلے گا تو اس کے چلنے سے کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی اور اس کے بچوں کے منہ سے دودھ نکل جائے گا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا, لوگوں سے کہا رستہ بدل کر کے جاؤ, اس لیے کہ کتیا یہاں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. تم اس کے قریب سے جاؤ گے تو یہ اٹھ کے بھاگ جائے گی, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. تو میرے نبی کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ کسی کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے. رسول اللہ نے لشکر کا رخ موڑ دیا, ان کا راستہ بدل دیا, صرف ایک کتیا کو دیکھ کر کہ کہیں اس کے بچوں
کے منہ سے دودھ نہ چھوٹ جائے۔ آج آپ اس پر حیرت نہیں کرتے کہ وہاں کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے؟ لشکر کا راستہ بدل دیا گیا، ڈامر کی سڑکیں نہیں تھی، سیمنٹ کی سڑکیں نہیں تھی، پگڈنڈیوں کے کچے راستے سے گزرنا ہوتا تھا۔ جنگلوں میں راستہ بدلنے کا مطلب کیا؟ وہ بھی ایک دو انسانوں کا نہیں، ہزاروں لوگوں کا راستہ بدل دیا گیا کہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹ جائے۔ اتنا خیال ہے کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے کا، اور آج انسان صرف اپنے مفاد کی خاطر کسی کے منہ سے لقمہ چھین لیتا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو پیسہ لے کے ہڑپ کر جاتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے قرضہ لے کر اس کو لوٹاتا نہیں۔ یعنی انسان آج کسی کو کھلانے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا چھین کر کھانے کے موڈ میں ہے، اور انسان سب کا ہڑپ کرنے کے موڈ میں ہے۔ ذرا اس روایت پر آپ توجہ کریں، جسے کتے کے بچوں کے منہ کے دودھ کا خیال ہو اور لشکر کا رخ بدل دیا جائے۔ آج ہم کیا ہے؟ ہم تو آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ چند سکوں کے عوض کوئی کسی کا قتل بھی کر رہا ہے، چند سکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر کوئی کسی پہ جادو کرا رہا ہے، کوئی کسی کی آبرو سے کھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے اس دین سے ہم کتنا دور ہو گئے۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں کہ آدمی چلے نارمل حالات میں کچھ محبت اور پیار کے موڈ میں ہوتا ہے، گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، آدمی نارمل حالات میں کچھ پیار محبت کے موڈ میں ہوتا ہے، جیسے جلسہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ محبت کروں، لیکن ایک مقام آتا ہے جب بہت زیادہ حلم اور صبر والا آدمی بھی جذباتی ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب انسان اس سے دشمنی کرے، جب انسان اس سے دشمنی کرے تو پھر انسان محبت کی بات نہیں کرتا۔ آپ بڑے بڑوں کو دیکھنا، سب کے معاملے میں محبت کی بات کریں گے، لیکن جب خود کی باری آئے گی کہ کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کے اوپر فقرے کس رہا ہے، تو بہت سنجیدہ لوگ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایسا مقام ہوتا ہے اپنی ذات کے انتقام کو لے کر کہ بہت سنجیدہ لوگوں کو بھی بہت جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے عدم تشدد کی تحریک چلائی، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، بڑی بڑی تحریکیں چلائی، لڑیں گے نہیں، مریں گے، مر جائیں گے، ماریں گے نہیں، یہ وہ، لیکن جب ان کی ذات پہ باری آئی تو وہ خود بڑے متشدد نظر آئے کہ انتقام لینے میں آگے آگے نظر آئے۔ میں کسی کا نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، اگر یہاں پر جو تاریخ ہسٹری میں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہیں پتہ ہے ذات کا معاملہ آتا ہے تو آدمی پھر صبر اور حلم اور اخلاق کی بات نہیں کرتا، دوسروں کی بات آتی تو بڑی پیار محبت کی، اس کو یوں کہہ لیں آپ اپنی زبان میں کہ دوسروں کی آنکھ میں انگلی جاتی ہے تو احساس نہیں ہوتا، جب خود کی آنکھ میں انگلی جاتی ہے تب آدمی ساری سنجیدگیوں کے اور ساری متانتوں کو پیروں تلے کچل کر پھر صرف انتقام کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو وہاں بھی بے مثل بے مثال پاتے ہیں، حسن میں صرف نہیں، علم میں صرف نہیں، تقوی میں صرف نہیں، معجزات میں صرف نہیں، بلکہ ذاتی انتقام کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر سنجیدہ اور اس قدر جو ہے وہ متانت کا اظہار کرتے ہیں کہ فرشتے بھی حیرت کرتے ہوئے نظر آئے۔ آئیے اس کی ایک مثال دیکھیں۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ توجہ کریں اور پھر سوچیں سیرت کے اس پہلو کو لے کر۔ ابھی باپو نے جو بات فرمائی کہ ہمیں حکم دیا گیا حضرت امام مجدد الفسانی نے کہ ہمیں نہ اللہ بننا اور نہ رسول اللہ بننا، یعنی اپنی ذات کو اس مقام پر نہیں رکھنا کہ ہم جو کہے وہ سب مان لیں، ہے نا، یہ شان تو صرف اللہ کی ہے اور اس کی عطا سے پھر اس کے رسول کی ہے
ہے نا. آپ نے سنا ابھی حضرت نے فرمایا, پھر اس کی تشریح آگے آتی ہے لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر, وہ رسول جس کی بے ادبی کفر تک پہنچاتی, بلکہ ان کی ادنا سی بے ادبی, ہلکی سے ہلکی بے ادبی انسان کو کافر بنا دیتی, ٹھیک. بلکہ حضرت امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ کوئی حضور کی نالین کی بے ادبی کر دے تو بھی وہ کافر ہو جاتا ہے نا. اور الحمدللہ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ حضور کی ادنا کوئی گستاخی بے ادبی کرے وہ کافر ہے. اور کافر تو ہے ہی ہے, ہم تو اس کو حضور کی بے ادبی کرنے والے کو تو حلالی بھی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے جذبات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے نا. حضور کی نالین کی کوئی بے ادبی کرے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جس نے حضور کی بے ادبی کی, پھر وہ چاہے کوئی ہو, اس کے ساتھ کتنے ہی بڑے ٹائٹل لگے ہوں, ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. جیسا کہ اس صدی کے اندر, پچھلی صدی کے اندر جب لوگوں نے حضور کی بے ادبیاں کی, گستاخیاں کی, تو ان لوگوں کو علماء حرمین شریفین نے جو ہے وہ ان کی تکفیر کی. اور الحمدللہ ہمارے امام اہل سنت نے اس کو حسام الحرمین کی شکل میں شائع کیا, اور الحمدللہ ہم اس کو ماننے والے لوگ ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں رسول اللہ کی خاطر یہ چیز کیا, ہم تو یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. حضور کی عزت اور ناموس کے معاملے میں کوئی کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی کسی طرح کا کمپرمائز کرتا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کی شان اور فوالا ہے, لیکن جس کی بے ادبی کافر بنا دے, جس کی بے ادبی مرتد بنا دے, اس رسول نے اپنی ذات کی خاطر کتنے حلم کا اظہار کیا. ام المومنین پوچھ رہی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا؟ ام المومنین کو خیال تھا کہ حضور علیہ السلام کہیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بہت سخت دن, کیونکہ احد کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا. احد کے دن 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا, اور یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. وہ احد کا دن ہے. حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے, ان کے کان کاٹے گئے, ان کی انگلیاں کاٹی گئی, ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبا کر کے تھوک دیا گیا. یہ احد کا دن ہے. حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان جیسے میرے آقا کے جانثار اس دن شہید ہوئے. تو ام المومنین کا خیال تھا, بلکہ اس دن تو حضور کے دندان بھی شہید ہوئے, اس دن تو حضور کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے, حضور علیہ السلام کا خون بہا, حضور پہ حملہ کیا گیا, حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی, حضور علیہ السلام کو گڑے کی طرف ڈالا گیا, اور بھی بہت سی باتیں ہوئی. ام المومنین کا خیال تھا حضور اسی دن کا نام لیں گے. لیکن میں کوئی اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے اپنی ماؤں سے, بہنوں سے اور آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ جو دین اللہ کا ہم تک پہنچا ہے, حضور نے کتنی محنت اور مشقت کی ہے تب اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے. لیکن ام المومنین کے خیال میں یہ تھا کہ احد کا دن سب سے سخت ترین دن ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا, عائشہ میرے لیے احد سے بھی زیادہ جو سخت ترین دن تھا, اس دن کو کہتے ہیں طائف کا دن. میدان طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت ترین دن تھا. بس اسی پہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. کیسے سخت تھا؟ احد میں 70 جنازے اٹھائے, اس سے بھی سخت ترین دن. احد میں دندان شہید کروائے, اس سے بھی سخت ترین دن. احد میں گھٹنے زخمی ہو گئے, اس سے بھی سخت ترین دن. اللہ اکبر, میرے آقا نے طائف کے دن کو قرار دیا. جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم ہے وہ دل کے کانوں سے
سے طائف کے دن کا واقعہ سنے. سیرت کی تمام کتب کے اندر طائف کا واقعہ موجود ہے, جس کو میں سیرت کی کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, تاکہ میرے جوان جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہوں, یا بہنیں بے پردہ گھومتی ہو, یا کوئی سود کا دھندا کرتا ہو, یا کوئی نشے کو بیچتا ہو, یا کوئی خود نشہ کرتا ہو, یا کوئی کسی عورت پر گندی نظر ڈالتا ہو, یا کوئی جھوٹ بولتا ہو, یا کوئی فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو, یا کوئی بندہ مسجد کو ویران کرتا ہو, یا کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ چکا ہو, یا کوئی بندہ داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہو, یا کوئی بندہ یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہا ہو, یا کوئی بندہ آج کے فیشن کے دور میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر جینس پہن کر اترا رہا ہو اور اپنے سطر کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہو, اگر کوئی بندہ ہیرو ہیروئن کو اپنے لیے آئیڈیل بنا چکا ہو, ان کو خیال آنا چاہیے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, تمہارے میرے نبی نے اس کلمے کو, اس نماز کو, اس قرآن کو, اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت فرمائی ہے. حالانکہ عنوان اس طرز پر میرا نہیں ہے, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ذات کے لیے ہم نے بڑے بڑوں کو جذباتی ہوتے دیکھا, لیکن رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کس قدر حلم کا مظاہرہ کیا. یہی منزل آتی ہے جب پہچان ہوتی ہے اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ میرے لیے سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا. طائف اصل میں 60 یا 70 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور ایک خوبصورت مقام ہے, صحت افزا مقام ہے. جیسے ہمارے ہاں کشمیر بہت خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے, ایسے ہی مکہ المکرمہ سے قریب طائف ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ باغ ہے, کھیتیاں ہیں, پھل فروٹ, نہریں ہیں, اور بہت خوبصورت سا علاقہ ہے. بلکہ وہاں جیسے ہمارے یہاں برف باری ہوتی ہے, ویسے کسی خاص موسم میں وہاں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے, لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. بلکہ مکے میں گرمی ہوتی ہے بہت شدید, لیکن تب بھی وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول میرے اور تمہارے نبی کی بات نہیں سنی, مکے والوں نے حضور کو گالیاں دی, مکے والوں نے حضور علیہ السلام کے لباس اقدس پر حملہ کیا, مکے والوں نے میرے تمہارے نبی کو زخمی کیا. اللہ اکبر, یہ تک تمہارے میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. پیچھے سے ابو جہل آتا ہے, حضور کا سر پکڑتا ہے اور کعبے کی دیوار سے ٹکرا دیتا ہے. جب کعبۃ اللہ کی دیوار سے حضور کا سر ٹکرایا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سر پھٹ جاتا ہے, اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے زخمی سر کو لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے نبی کے سر پہ کپڑا باندھ دیتی ہے. حضور علیہ السلام اپنے گھر پہنچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تکلیف ہے. آپ جانتے ہیں سر کا درد بہرحال درد ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امیر حمزہ گئے ہوئے تھے شکار پر, اور بہت فاتحانہ شان سے جب شکار لے کر کے آئے, آپ کی بیوی نے کہا, حمزہ تم شکار کرتے پھرتے ہو, اور دیکھو تو صحیح عبداللہ کے در یتیم پر کیا گزرتی ہے. اگر آج عبداللہ حیات ہوتے تو کیا اسی طرح ان کے شہزادے کے ساتھ ہوتا, انہیں اسی طرح کعبے کی دیواروں سے ٹکرا کے زخمی کیا جاتا. بہت سخت و سست کہا. حضور علیہ السلام کی چچی نے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کو, امیر حمزہ نے پوچھا کیا ہوا, کہا دیکھو حضور عبادت کر رہے تھے, ابو جہل نے سر ٹکرا کے زخمی کر دیا. حضرت امیر حمزہ گھر نہیں گئے, شکار کو وہیں چھوڑا, اور اس کے بعد مطاف میں آئے تو دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, اس کی گردن پکڑی, اور جیسے حضرت امیر حمزہ کی اہلیہ نے بتایا تھا ویسے اس کا سر بھی کعبے کی دیوار میں ٹکرایا اور اس کو پھینکا زخمی کر کے, اور حضور کے گھر آئے. فاتحانہ شان سے کھڑے کہا, اے محمد خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ابو جہل سے. سرکار نے سر اٹھا گیا, کیا کہا, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. کیا کہا, بدلہ لیا, کیا کیا, کہا اس نے تمہارا سر ٹکرایا کعبے کی دیوار سے, میں نے بھی اس کا سر ٹکرا دیا, اور وہ زخمی ہو کے میں نے اس کو پھینک دیا. اب خوش ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا, چچا میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا, میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا. اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. امیر حمزہ کہتے
اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ پھر گواہ ہو جائے. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور علیہ السلام کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی. کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی، کبھی 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر حضور کو ان کے گھر والوں کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بہت تکلیفیں دی. تو حضور علیہ السلام نے چاہا جب مکے والے میری بات نہیں مانتے تو مکے سے قریب میں 60-70 کلومیٹر ایک مقام ہے طائف، وہاں چل کے ان کو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. جب میرے آقا وہاں پہنچے تو طائف کے سرداروں سے حضور نے کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. ان بدبختوں کا جواب یہ تھا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا تو گویا کہ وہ کعبے کا غلاف خود ہی پھاڑ رہا ہے. اس طرح کی گندی باتیں کی. اور کسی بدبخت نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا. استغفر اللہ. اس طرح کی بدبختیاں، گندی باتیں کی. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ اتنا ہی کرتے تو اتنا بھی ظلم کوئی کم نہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکوں کا جلوس، اوباش لڑکوں کا جلوس رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا کہ چلاؤ. اور جو جملے چلانے کے لیے کہے، اب میں اس کو نقل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے. اتنے گندے جملے انہوں نے حضور کے لیے کہے. جس کے قدموں کو چوم کر عقل و شعور پاتی ہے، اس رسول کو ان لوگوں نے تانا دیا، مجنون ہونے کا تانا دیا، حضور کو گالی دی، پیچھے سے چلاتے رہے. اللہ کے رسول اپنا سفر جاری رکھتے اور وہ لوگ کہتے تھے نکل جاؤ ہمارے شہر سے. حضور جا رہے تھے، جانے بھی نہ دیا، 2 طرف سے قطار بنائی. پیچھے سے چلا رہے تھے اور آگے سے 2 طرف سے قطار بنائی. ذرا خیال میں لائے، تصور کریں. اور جس وقت تو فلم دیکھنے کو دل چاہے، تھوڑا یہ تصور کرنا حضور کی محنت. جب من چاہے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے کے لیے، تو یہ تصور کرنا. جب نرم نرم گدوں پہ نماز ترک کرنے کو دل چاہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا. کچھ والو، آج تمہاری بستی میں کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو تم بھی 2 قطار بنگا کر کے کھڑے ہوتے ہو، لیکن کوئی پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلاب کی پنکھڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی اللہ کے دین کی دعوت لے کر طائف والوں کے پاس گئے تھے. پیچھے سے گالیاں دے کر کے چلا رہے تھے اور آگے سے 2 قطار لگی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وہ پتھر برساتے، دونوں طرف سے پتھر برساتے. یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب پتھر حضور کے جسم پہ پڑے، کوئی بظاہر بچانے والا نہ تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. حضور کسی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے سوائے غلام کے. ایک غلام حضور کے ساتھ تھے، باقی کوئی نہ تھا. حضور کو جب ہر طرف سے پتھر ڈالے گئے، پورا وجود لہو لہان ہو گیا، کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی. اور جب چلنے میں دقت ہوئی، یہ ایک سفر میرے آقا نے ام المومنین کو خود بیان کیا. ام المومنین نے پوچھا تھا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے، تو طائف کا دن بتا کے حضور نے یہ بات خود بیان کی تھی ام المومنین سے کہ جب حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی. آپ بتائیں نا خون کتنا نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی، کتنا خون نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی. آج ہمارے پسینے نکلتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں ہم نے سب کی محنتوں کا خیال کیا، اپنے نبی کی محنت کا کیا خیال کیا، ہم نے سب کی قربانیوں کو یاد رکھا، رسول اللہ کی قربانیوں کو کیا یاد رکھا، ہم نے سب کے قربانیوں کے حوالے سے قدر کرنے کی بات کی، رسول اللہ کی قربانیوں کو بلا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب چلنا نہ ہوا خون سے نالین بھر گئی، کپڑے لباس خون سے لت پت ہو گئے، حضور بیٹھ گئے.
حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت جب بیٹھ گئے، اب حضور سے میں بظاہر حضور چلنا نہیں چاہتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلنے کی طاقت نہ رہی، میرا مسلک پورا کہ پورا ادب ہے، عشق و محبت ہے، تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب چلنا نہ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا عائشہ جب میں چلنا نہ ہوا اور میں بیٹھ گیا تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے۔ پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی گوشت بہت کم ہوتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی قیدوں کے اندر جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا، سچی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے، اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا، جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا، اللہ اکبر! جب اس نازنین پنڈلیوں پر، نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر! حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھتا تو مجھے اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے پھر پتھر مارتے، میں بیٹھتا تو اٹھا لیتے پھر پتھر مارتے، آخر کار اس وادیوں سے جیسے تیسے نکلے۔ اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی کسر چھوڑی؟ گستاخی بھی کی، گالی بھی دی، بے ادبی بھی کی، توہین بھی کی، مارا بھی، لہو لہان بھی کیا، خون بھی بہایا، سب کچھ کیا۔ آپ بتائیں کس میں اتنا ظرف ہے، کس میں اتنی برداشت ہے، کس میں اتنا حلم ہے؟ اور جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، بہت کم اٹھتی تھی نظر آسمان کی طرف، ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بہت کم نگاہ اٹھتی تھی، لیکن نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس بادل کے پاس میرے آقا نے جبریل کو دیکھا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اللہ نے دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آقا، اور اللہ نے پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کرے گا، آپ کی کیا مرضی ہے۔ پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس دوں، اس میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے، اس کو پیس دوں میں۔ آپ مجھے بتائیں جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو، اتنا اختیار کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر کے ان کو پیس دیا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کی یہ بات، اچھا پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں ہے، اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر رسول اللہ نے جب سنا کہ حکم ہے کہ آپ جو کہیں گے، اشارے ابرو پر اہل طائف کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا زمین سے، وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ لیکن میرے آقا نے جب جبریل اور پہاڑ کے فرشتے کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا میں بستیوں کو ویران کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو تباہ برباد کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی نسلیں دین کو قبول کرے گی۔ میرے آقا نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں کی، ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائے گی۔ پہاڑ کا فرشتہ جب یہ سنتا ہے تو سن کر کے جو فرشتے نے جو بات کہی وہ یہ سیرت میں آتا ہے یا رسول اللہ واقعی آپ وہی ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا
بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ تو مومنوں پر کمال مہربان ہے، لیکن یہاں تو کافروں کے لیے بھی آپ اس قدر رحم اور کرم کی بات فرما رہے ہیں۔ واقعی آپ رؤوف بھی ہے اور آپ رحیم بھی ہے۔ خود کی ذات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کچھ اس کا ایک ہلکا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے؟ بتاؤ، ایک ہلکا سا حصہ۔ اگر کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا جائے، اگر کسی کے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے، ہم کتنے چراغپا ہو جاتے۔ کوئی دھکا دے، دکھتا نہیں ہے نا، پہلا جملہ دکھتا نہیں، دھکے پر صرف۔ اپنے رسول اتنے بلند اور ذاتی معاملات میں انتقام کا معاملہ تھا ہی نہیں، حضور بے ضرر تھے۔ اسی لیے تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام جب آ رہے تھے، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان کے لیے، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں آگے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا، حضرت عباس نے کہا آقا آپ ابو سفیان کے لیے کوئی جملہ کہہ دے، اس کا دل خوش ہو جائے گا نا، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ لوگوں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، ہم اس کو امان دیں گے، اس کو کچھ نہیں کریں گے۔ آپ غور کریں، جس شخصیت نے ہر جنگ کی قیادت کی، جب میرے رسول سے کہا گیا حضور اگر آپ کچھ کہہ دیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، تالیف قلبی ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا۔ اب اور ابو سفیان کو بتایا جا رہا ہے ارے ہم تمہیں کیا کریں گے، بلکہ تمہارے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کریں گے۔ ابو سفیان کی ہمت بڑی، انہوں نے کہا میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر جو اللہ کے گھر میں کعبے میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ حضور کعبہ بھی تو اتنا بڑا نہیں ہے رقبے کے اعتبار سے، کہا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ کہا یا رسول اللہ مسجد بھی تو اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مکے کی آبادی ہے۔ فرمایا جو اپنے گھر میں چلا گیا ہم اس کو بھی امان عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ جہاں دکھے اس کو قتل کر دینا، لیکن جب وحشی کو پتا چلا کہ مجھ سے میرے لیے کہا گیا جہاں دکھے اس کو قتل کر دے، وہ چلے آئے سامنے۔ جب چلے آئے تو لوگوں نے کہا حضور وحشی آ رہا ہے، وحشی۔ سرکار نے کہا چھوڑ دو، اب وہ آ ہی گیا ہے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیر۔ چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ چھوڑ دیے گئے آ گئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہائے ہائے، چچا کے قاتل کو جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جب کہا معاف کیا تو وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ کوئی ایسا بھی ہے کلمہ پڑھ کے، اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو وحشی سے سرکار نے پوچھا تم نے شہید کیا تھا میرے چچا کو؟ ہاں۔ ذرا بیٹھ کے بتا مجھے کیسے شہید کیا تھا۔ حضور کے حکم پر حضرت وحشی نے پورا واقعہ شہادت حضرت امیر حمزہ کا بیان کیا۔ وہ کان کا کاٹنا، وہ کلیجے کا چبایا جانا، وہ انگلیوں کا، وہ کانوں کا، وہ ناک اور زبان اور ہونٹ کو کاٹ کر اس کا ہار بنا کر پہنا جانا، سب بیان کیا۔ سرکار سن کے روتے رہے، ایک جملہ کا صرف کہ میرے سامنے مت آیا کرنا ورنہ میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آ جائے گی، میرے سامنے نہیں آنا۔ تو حضرت وحشی جب بھی آتے تھے حضور کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے اور ایک تمنا کرتے تھے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کا کفارہ ادا کروں گا، اور وہ پوری زندگی تمنا کرتے رہے کہ مجھ سے حالت کفر میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں ایمان لا چکا تو ایمان لانے کے بعد میں اس کا مکمل مداوع کروں گا، اس کو خلا کو میں پور کروں گا۔ اور پھر اللہ نے ان کو موقع دیا کہ جب یمامہ کی جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو جناب وحشی بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، اور جب جنگ میں شریک ہوئے تو آپ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، میر آدمی کو مل گیا تو جا کر کے اسی کو قتل کیا، اور اس کی لاش پہ پیر رکھ کے اللہ سے کہا اے اللہ
میں نے اپنے دور کے بڑے عظیم انسان کو شہید کیا تھا جب میں مسلمان نہیں تھا، اور اب میں مسلمان ہوا ہوں، اپنے دور کے بڑے بدترین انسان کو میں نے قتل کیا ہے۔ مولا یہ قتل کرنے والی نیکی کو اس شہید کرنے والے گناہ پر کفارہ بنا دے۔ حضرت وحشی نے اس سے پتہ چلا لوگوں اپنے دشمنوں کو موقع دیا کرو دوست بننے کا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں دشمن کو 1000 بار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، دوست کو ایک موقع مت دو کہ وہ تمہارا دشمن بنے۔ ہمیں جوڑنے والا بنایا، توڑنے والا نہیں۔ ہم لوگ جوڑنے والے ہیں، ہمیں جوڑنا ہوگا، توڑنا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی دلوں کو جوڑنے آئے تھے، ہمارے نبی ایک دوسرے کو قریب کرنے آئے تھے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑے۔ بلکہ فوائد الفواد میں تو حضرت محبوب الہی نے جو روایت بیان کی وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ بات صدیق اکبر کو پتہ چلی رو پڑے صدیق اکبر، توجہ کرنا، رو پڑے صدیق اکبر۔ تو صدیقہ نے کہا بابا ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پہ بے حساب جنت مل رہی ہے اور آپ اس پہ رو رہے۔ فرمایا میری شہزادی تم نے تو ایک رخ دیکھا تصویر کا، میں دوسرا دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ ٹوٹا دل جوڑ دیا جائے تو بے حساب جنت ملے، لیکن اگر کسی کا دل توڑ دیا جائے تو بے حساب جہنم میں بھی تو جانا پڑے گا۔ اس کو میں دیکھ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں جن بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو کب تک ان کا دل توڑو گے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو کب تک ان کا دل توڑو گے؟ جن ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، کب تک ان کا دل توڑو گے؟ سب کا دل توڑ کر کب تک کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے؟ سن لو دوسروں کی خوشیوں کو چھیننے والا نہ زندگی میں کبھی خوشیاں پاتا ہے نہ آخرت میں کبھی خوشیاں پاتا ہے۔ لیکن ہاں دل جوڑے جائیں گے تو انہی کے جو رسول اللہ کے دل کا خیال کرتے ہیں، لیکن جن کو حضور کے دل کا خیال نہیں پھر ان کے لیے اپنا مسلک تو یہی ہے نا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس پہ تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح شام جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ آئیے ہم سب دلوں کو جوڑنے والے بنے، محبتوں کے دائی بنے، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ میلاد النبی کا پیغام یہی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، لیکن ایک میری گزارش ہے کہ اپنے پاس پڑوس میں جو غیر مسلم ہے ان لوگوں کے پاس میلاد کے دن پہنچ کر مٹھائی دے کر کم سے کم حضور علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ کسی غیر مسلم کو بتائیں، اس طرح بھی میلاد منائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آج حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، حالانکہ ہمارے نبی اتنے اچھے ہیں کہ ان کی زندگی اگر کسی کو پتہ چل جائے انسان ان کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے اس کے مقدر میں کلمہ نہیں لکھا ہے کم سے کم اس کے دل کے اندر جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے وہ نفرت کی آگ ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بڑی محبتوں کی بات کی ہے جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کس قدر، حضور کے زندگی کے واقعات یاد کر لو، کسی کو ایک واقعہ ہی بتاؤ، حضور سب کا ذکر کیا نا، حضور کا بھی ذکر کرو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے، اس سفر کے اندر جو وہ حضور علیہ السلام کا بستر ایک درخت کے نیچے بچھایا گیا۔ توجہ کریں، یہ سب اسٹوریاں یاد ہیں، حضور کی سیرت کے واقعات کیوں بھول جاتے ہیں۔ بستر حضور کا بچھایا، اوپر درخت میں ایک گھونسلہ تھا، چڑیا کا گھونسلہ۔ صحابہ نے سوچا چڑیا آئے گی، چلائے گی، یا ہو سکتا بیٹ بھی کر دے، تو حضور علیہ السلام کا بستر ہے درخت کے نیچے، اس سے پہلے کہ بستر پہ حضور آرام کے لیے لیٹتے ان لوگوں نے وہ گھونسلہ وہاں سے ہٹا دیا۔ چڑیا نہیں تھی اس وقت گھونسلے میں، ہٹا دیا۔ چڑیا آئی، اپنا گھونسلہ دیکھا، یا گھونسلہ نہیں ملا تو وہ حضور کے سر کے ارد گرد منڈلانے لگی اور آواز نکالنے لگی۔ حضور کے سر مبارک کے آس پاس منڈلا رہی تھی اور آواز نکال رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا گھونسلہ تھا یہاں اس کا گھونسلہ تھا؟ جی یا رسول اللہ تھا۔ فرمایا یہ چڑیا مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ آپ کے یاروں نے میرا گھونسلہ توڑ دیا،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے اس کا گھونسلہ جیسا تھا ویسے یہاں پر رکھ دو، کسی کا اگر گھر اجاڑو، حضور کا جملہ سنیں، سرکار کا اگر تم کسی کا گھر اجاڑو گے اللہ تمہارے گھروں کو بھی اجاڑ دے. جو پرندے کے گھونسلے کو اجاڑنے کی اجازت نہ دے وہ بستیوں کو، انسانوں کے گھروں کو اجاڑنے کی بات کب کریں گے؟ یہ جو ٹرینوں کے اندر بم دھماکے ہوتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں، ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے ہی نہیں. جس کا تعلق حضور سے ہوگا وہ دہشت گردی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جس رسول نے چڑیا کے گھونسلے کے اجڑنے پہ آنسو بہائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر میں ہے، ایک تالاب ہے، اس تالاب کے پاس حضور کا بستر لگنا ہے، رات کو آرام کرنا ہے. تو تالاب کے اندر مینڈک ہوتے ہیں نا، مینڈک. تو صحابہ کو خیال آیا کہ یہ مینڈک ٹرائیں گے رات کو، حضور کے آرام میں خلل ہوگا. تو انہوں نے پانی نکال کر کے پھینکنا شروع کیا تاکہ مینڈک یہاں سے ہٹ جائیں. اللہ کے رسول نے میں نہیں، ایسا نہ کرو، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے جو مینڈک کا، چڑیوں کا خیال کریں. اور یہاں ایک بات مجھے بہت پسند آتی ہے، جو رسول چڑیوں کی فریاد سن کر کے بے چین ہو جائیں. ہائے ہائے، جو رسول چڑیوں کی فریاد کو سن کر کے بے چین ہو جائیں، وہ ہم غلاموں کی فریاد کو سن کر کے کب جو ہے وہ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہونا چاہیے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے کوئی آہ کرنا سیکھ جائے، پھر ان کا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے قریب آنے کی توفیق دے اور حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو حفظ جان بنانے کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کو اٹھ کے جانا نہیں ہے، شاید ابھی پروگرام جاری رہے گا، چلتا رہے گا. تو اس طرح کی خوبصورت محفلیں بڑی محنت سے سجتی ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ نہ اس میں ڈسٹرب نہیں کریں، اس کو توڑ جوڑ نہ کریں. آپ حضرات جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، اور ابھی پروگرام آگے جو چلے گا تو پروگرام والوں کا سپورٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا. عزیزان گرامی، تمام گزارش ہے کہ جن ٹانے پر سید صاحب نکرے تانوں تو برائے کرم مہربانی کو نہیں جی بچارا ڈسٹرب نہ کریں، کہ اطلاع کر وقت بتے نہیں کہ نکلنوں ہے تو برائے کرم مہربانی کو ہتھ بسیلا کر تو ملاقات لا کرے کو نہ اچے. انے بئی گزارش کریاں جو آئیں جیلا کرے دا آیا وا تو حضور غازی ملت جو تلا تشریف نہیں آیا وا مفتی اعظم کچی مزار